روز اول ہی سے کفار، منکرین اور دشمنان اسلام اس دین حق کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں اور اسلام کے خلاف اپنی نفرت اور بغض کا اظہار وہ توہین رسالت کر کے بھی دیتے رہے ہیں، لیکن آقائے دو جہاں کی حرمت و عزت کی پاسداری اللہ تعالیٰ نے خود یقینی بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی ملعون ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا بطل جلیل ضرور بھیجا کہ جس نے کفار کو واضح پیغام دے دیا کہ ہر سچا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے آقا کی شان میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ آج تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ فرانس میں دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جسارت ہونے والی ہے۔ اس کے خلاف دنیا بھر کے مسلمان سراپا احتجاج تو ضرور ہیں مگر اللہ تعالیٰ بھی اس مذموم حرکت کے ذمہ داران کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ جہاں ایک طرف دنیا کے مسلمان فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور خود فرانسیسی صدر نے مسلمانوں سے یہ اپیل کی کہ وہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کریں، تو وہیں دوسری جانب فرانسیسی صدر کی ضلالت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تازہ ترین 2 واقعات شیئر کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ دنیا بھر میں ہونے والے واقعات پر اپڈیٹس آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، جو پہلے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، اگرچہ ان کے بارے میں شبہات کا اظہار تو کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ذرا پرانی ہے، لیکن اگر سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس پر بلیو کیا جائے تو فرانسیسی صدر پر ایک گیدرنگ کے دوران گندے انڈے پھینکے گئے ہیں۔ فرانسی کی مسلمان کمیونٹی میں شیئر کی گئی اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ کام اس وقت ہوا ہے کہ جب فرانسیسی صدر میکرون ایک پبلک گیدرنگ سے بات چیت کر رہے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے ان پر گندے انڈے پھینکے اور کہا کہ ابھی تمہاری ضلالت کا صرف آغاز ہوا ہے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اس سے بھی زیادہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ بہرحال دوستو، ابھی ہم کنفرم تو نہیں بتا سکتے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے یا تازہ ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ یہ ذلیل شخص اپنی ملعون اور مذموم حرکتوں کے باعث اس سے بھی زیادہ برے سلوک کا مستحق ہے۔ اس پر کوڑا کرکٹ پھینکا جانا چاہیے، اسے اس کی اوقات یاد دلانی چاہیے۔ اس سے قبل بھی اللہ تعالیٰ فرانسیسی صدر میکرون کو اسی طرح دنیا بھر کے سامنے ذلیل و رسوا کر چکا ہے۔ چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ اس نے ایک خطاب کے دوران مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کی۔ اس سے جب سوال کیا گیا کہ مسلمان خواتین کے حجاب پر پابندی کیوں عائد کی جا رہی ہے تو اس نے کہا کہ جس نے بھی فرانس میں رہنا ہے اسے فرانسیسی قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر کوئی اپنے قوانین لاگو کرنا چاہے گا تو اس کے لیے فرانس میں کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی انڈائریکٹلی مسلمانوں کو یہ باور کروانا چاہا کہ مسلمان یہاں سے نکل جائیں، ان کے لیے فرانس میں جگہ باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن چند ہی دن کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ افریقی ملک مالی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے تحت 4 سال سے قید چند فرانسیسیوں کو آزاد کیا گیا، تو اغوا کاروں سے رہائی پانے والے ان فرانسیسیوں کے استقبال کے لیے فرینچ پریزیڈنٹ میکرون بھی ایئرپورٹ پر پہنچ گیا، لیکن اس کے علم میں نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اغوا کیے گئے ان لوگوں میں ایک خاتون صوفی پیٹرونن بھی تھی کہ جس نے اپنی قید کے دوران اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ جو ہی جہاز سے باہر نکلی اس نے کہا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے، اس لیے کوئی اجنبی، کوئی غیر محرم اس کے قریب نہ آئے اور محض اس کے گھر والوں کے علاوہ کوئی اس کے استقبال کا تکلف نہ کرے۔ جب وہ جہاز سے اتری تو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اسے گلے لگانے کے لیے اور ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس نے بتا دیا کہ وہ مسلمان ہے اور اسے گلے نہیں لگا سکتی، اس سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکتی، اور وہ خاتون اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئی۔ یعنی چند دن قبل تک اس ملک کا حکمران جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان خاتون کے ذریعے ہی اسے دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ بہرحال خواتین و حضرات، ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ اس شخص کے زوال کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور اگر یہ اپنی مذموم حرکتوں سے باز نہ آیا تو بہت جلد یہ گمنامی کی پاتال میں اتر جائے گا۔ اللہ رب العزت تو اس دین فطرت اسلام اور اپنی محبوب ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کی پاسداری یقینی بناتا ہی ہے، لیکن کچھ ذمہ داری ہم مسلمانوں پر بھی آتی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ منظم احتجاج کے ذریعے ہم کفار کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اپنے آقا کی شان میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ ضرور فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھی کیجئے، انہیں معاشی طور پر بھی نقصان پہنچائیے، لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں۔ بے حد ضروری ہے کہ انہیں متحد ہو کر ایک زوردار پیغام دیا جائے کہ جس طرح کا پیغام سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو دیا تھا کہ جب ان میں سے ایک جنرل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو انہوں نے تہیہ
کیا کہ وہ اس کا سر خود تن سے جدا کریں گے، اور پھر عظیم صلیبی جنگوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ اور دوستو زیادہ تاریخ میں کیوں پیچھے جائیں، 20ویں صدی کے آغاز میں جب سلطنت عثمانیہ ابھی قائم تھی، سلطان عبد الحمید ثانی امت مسلمہ کے خلیفہ تھے، تو اس وقت بھی فرانس میں تھیٹر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے فوری طور پر فرانسیسی سفیر کو طلب کیا تھا اور یہ کنفرم کیا کہ کیا واقعتاً فرانس میں یہ مذموم حرکت ہونے جا رہی ہے۔ جب اس نے اقرار کیا تو سلطان عبد الحمید ثانی نے اسے کہا کہ فوری طور پر اس تھیٹر کو بند کر دیا جائے۔ فرانسیسی سفیر نے اسے جواب دیا کہ ایسا کرنا اب ممکن نہیں رہا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو سلطان عبد الحمید ثانی نے اٹھ کر اسے جواب دیا کہ پھر مجھے بھی فرانس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد سلطان عبد الحمید نے فوری طور پر ہندوستان میں، عرب علاقوں میں اور سینٹرل ایشیا میں اپنے نمائندوں کو خطوط لکھے کہ فوری طور پر جہاد کی تیاری کی جائے۔ جب فرانسیسی حکومت کو یہ خبر پہنچی کہ سلطان عبد الحمید پوری قوت کے ساتھ اس پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو فوری طور پر وہ تھیٹر منسوخ کر دیا گیا۔ آج بھی ضرورت کسی ایسے ہی مرد مجاہد کی ہے۔ اگرچہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے فرانسیسیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس مذموم حرکت کا بے حد بھیانک انجام نکلے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کی جانب سے ایک ہی پیغام دیا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ممالک کی تنظیم OIC کی جانب سے ابھی تک اجلاس ہی منعقد نہیں کیا گیا۔ امیر ترین عرب ممالک کے حکمران بھی لنگڑی لولی مذمت تو کر رہے ہیں، مگر کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی ہے کہ فرانسیسیوں کو دھمکی آمیز پیغام بھیجا جائے کہ اگر وہ اس حرکت سے باز نہ آئے تو وہ اپنے پورے وسائل ان کے خلاف استعمال کر ڈالیں گے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، مال، اولاد اور سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اسی فرمان کی روشنی میں اپنے آپ کو تولیے، دیکھیے کہ امت کے لوگ کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم مومن کی تعریف پر پورے اترتے ہیں؟ اور جب پورے ہی نہیں اترتے تو پھر قرآن مجید کی وہ آیت تو صادق آتی ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، جب ہم مومن ہی نہیں تو مغلوب ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید ہی میں گزریں، ہمیں شان رسالت میں کھڑا ہونے کا شرف بخشے، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں۔ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔